معزز دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں میرا سلام و آداب۔ ہر انسان کی جو فطرت سلیم ہے اس کا ایک اندازہ فطرت کے مطابق قانون جو خدا نے قائم کیا اس پر روا دوا ہے، لیکن جب انسان اس عقل کا دانائی کا جو خدا کی طرف سے اسے ایک تحفہ ملا ہے اس کا مثبت انداز میں استعمال کرتا ہے تو قدرت کے جو راز اور کائنات کے جو بید ہیں اس پر ترتیب سے عیاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اسی اعتبار سے تنقیدی میدان کے اندر لیو ٹالسٹائی کے مطابق ہم فنکار اور فن پارہ ان تینوں کے مختصر طور پر مطالعے کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا بنیادی نقطہ نظر وہ کیا ہے اور کس انداز میں محترم نے ان باتوں کو منظر عام پر اس راز کو افشاں کرنے کی کوشش کی ہے جو عقل اور دانائی پر مبنی ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر ہمارا جو موضوع ہے وہ فن کے متعلق ہی ہے، اور یہ تینوں چیزیں یعنی فن، فنکار اور فن پارہ، ان تینوں کی جو قدر و قیمت ہے کس طرح معین کی جاتی ہے یا متعین ہوتی ہے، یہ بھی چیز ہمارے اس موضوع کا حصے میں وہ شامل ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر طور پر یہ جان لیتے کہ فن کیا ہوتا کیا ہے یا فن کسے کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا، ہم آج اس کو مزید صرف سادہ اور مختصر لفظوں میں جان لیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کا وہ آلہ، انسانی زندگی کا وہ آلہ جس سے باطن کی آواز، حقیقت کی تلاش اور متحد ہونے کا احساس ملے، وہ فن کہلاتا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ چیز موجود ہو جو احساس، متحد، حقیقت اور باطن کی آواز پر مبنی ہو، وہ ہمیں کیا ہے فن کے طور پر یا وہ فن کہا جا سکتا ہے۔ اب فنکار ہوتا کون ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بات تو کلیئر ہے کہ جس نے یہ چیز تخلیق کی وہ فنکار کہلاتا ہے۔ تو فنکار کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کو بھی سادہ لفظوں کے اندر پہچان لیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یا قلم یا کردار سے نمایاں ہونے والا فن، جس کی ابھی ہم نے اوپر تعریف کی ہے یا مطلب جانا ہے کہ جس کے ہاتھ، قلم یا کردار سے نمایاں ہونے والا فن، نکلنے والا لفظ یا ہونے والا جو عمل ہے دوسروں کو متاثر کرے، جس نے وہ فن تخلیق کیا ہے وہ فنکار کہلاتا ہے۔ یعنی تحریری طور پر بھی، کردار نگاری کے طور پر بھی اور الفاظ منہ سے نکلنے کی صورت میں بھی کہ وہ جو اگلے کو متاثر کرے، جس نے یہ کیا ہے وہ فنکار کہلاتا ہے، ورنہ وہ فنکار نہیں کہلائے گا۔ تو پھر تیسری چیز ہماری کیا گئی؟ فن پارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں اب دوسری کو کیا ہے وہ ترتیب کے ساتھ تصدیق کے طور پر ملیں گی۔ وہ تحریر یا کلام جو تمام رکاوٹیں عبور کر کے یا ان کو ختم کر کے جذبہ خیر سگالی اور باہمی تعلق استوار کرے، وہ فن پارہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ جو تحریر صفحہ کاغذ پہ مجسم ہو چکی ہے، الفاظ وہ منہ سے نکلے یا کردار سازی کی صورت میں جس نے تمام رکاوٹیں کیا کی ہیں، عبور کی ہیں، ختم کی ہیں، ان کو رد کیا ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ خیرسگالی کی ہے، عزم پختہ ارادہ قائم کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، وہ فن پارہ کہلائے گا، ورنہ وہ فن پارے کے زمرے میں نہیں آئے گا اگر یہ صورتیں، یہ تاثرات، یہ ایفیکٹس اس کے اندر نہیں ملتے۔ اب یہ تینوں چیزیں تو ہم نے مختصر الفاظ میں جان لی، اب جانتے ہیں کہ فن پارے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یا یہ مل کر کن کن طریقے سے ہم اس کی قدر و قیمت کو معین یا متعین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز ہمیں مل جائے گی یہاں پہ۔ اب جو فن پارہ ہے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ پہلی چیز وہ انفرادیت کو فروغ دے گا، دوسری اس کی نشانی اظہار کی صفائی کرے گا، یعنی اظہار رائے وہ حقیقت پر صاف ستھرا اور اگلے احساس ہمدردانہ کے طور پر وہ ملے گا۔ تیسری چیز اس کی ملتی ہے وہ ہے خلوص نیت، یعنی نیت کا، خیال کا، تصور کا صاف ہونا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر اس فن پارے کی قدر و قیمت کو تعین کرتا ہے کہ واقعی یہ فن پارہ ہے، جس نے لکھا ہے وہ فنکار ہے اور جو لکھا گیا ہے وہ فن کی صلاحیت رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ اب آخر میں ہم ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں، کیا اس کے اندر انفرادیت، اظہار کی صفائی اور خلوص نیت یہ تینوں موجود ہیں؟ اگر وہ موجود ہے تو ڈیفینیٹلی یہ فن پارہ اور فن اور فنکار یہ تینوں کی شناخت ہمیں مل جائے گی۔ تو ہم مومن کا ایک شعر بطور مثال لیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں
اس کا بڑا ہی مشہور سے جو غالب نے بھی متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں دیکھیں، اس میں دیکھیں تو ہمیں فن بھی ملتا ہے، فنکار کی صلاحیت بھی ملتی ہے اور فن پارہ ہونے کا درجہ بھی ملتا ہے، جو انفرادیت، اظہار کی صفائی اور خلوص نیت، یہ تینوں طرح سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اور اہم رکن کیا ہے، یہ فن پارہ اور فن کے زمرے اور فنکار کی صلاحیت کو دونا کرنے میں یا شناخت کرنے میں ہمیں معاون بھی ملتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ارض و سما، خواجہ میر دولت کا غالباً لکھا ہوا شعر ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا دل ہے وہ جگہ جہاں تو سما سکے۔ تو اس میں بھی دیکھیں وہ تینوں نشانیاں ترتیب کے ساتھ اور ون بائی ون ہمیں ملتی ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ فن پارہ اور فنکار کی صلاحیت تینوں کو بیک وقت ظاہر کرتی ہیں اور نمایاں کرتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر طور پہ موضوع جو لیو ٹالسٹائی کے مطابق فن کی قدر و قیمت کے متعین کرنے میں اپنی مثال آپ نظر آتا ہے، اور ہم نے اس کو جانا بھی ہے۔ آپ کی رائے ہو، سوال ہے تو کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔